وینزویلا میں زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی، 32 اموات، 700 سے زائد زخمی، سینکڑوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے سے لاگویرا شہر میں عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ کراکس اور دیگر علاقوں میں بھی عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ ایمرجنسی نافذ، تعلیمی سرگرمیاں اور ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ شدید نقصان کے باعث وینزویلا کا مرکزی ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلے سے کولمبیا اور امریکی ریاست کیلیفورنیا بھی لرز اٹھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کی مدد کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ مدد کے لیے تیار ہے، ہم اپنے نئے اور عظیم دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی پر افسوس کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا زلزلے سے ہونے والی تباہی اور جانی نقصان پر گہرا دکھ ہوا، امید ہے وینزویلا کے عوام اس سانحے کا ہمت اور حوصلے سے مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا پاکستانی عوام کی طرف سے وینزویلا کی حکومت اور متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں، اس مشکل وقت میں وینزویلا کے ساتھ ہیں۔ امریکہ اور جو ایران کی ایک جنگ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر کا کام جو ہے پاکستان سے لیا۔ آج پاکستان کو پیس میکر کے طور پہ ساری دنیا مان رہی ہے اور ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان پیس میکر بن گیا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے اور اس کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کر کے خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ مارکائے حق کے بعد دنیا پاکستان کی معترف ہو گئی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو مشکل کی گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ Iran will never have a nuclear weapon. If a deal happens that it's a good one, there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اتحادیوں کی حفاظت ہماری حفاظت ہے، اتحادیوں کا دفاع کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بحرین میں GCC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا 30 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات ہوگی۔ ہم ایسا امن چاہتے ہیں جو ہمارے اتحادیوں کی سلامتی اور خوشحالی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ یقینی بنائیں گے کہ اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو۔ آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ اس گزرگاہ سے کوئی بھی ملک ٹول یا فیس وصول نہیں کر سکتا۔ بازران انقلاب نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے نیا راستہ مقرر کر دیا۔ کہا جہازوں پر لازم ہے وہ چینل 16 کے ذریعے اور ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ہی سفر کریں۔ خبردار کیا صرف وہی راستہ محفوظ ہے جس کا اعلان ایران نے کیا ہے۔ ایران سے رابطے کے بغیر کسی دوسرے راستے کا اعلان ناقابل قبول اور خطرناک ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ روز عمان نے بھی ایران کی مدد سے نیا راستہ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ We're disappointed with the UK. We're disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ایران جنگ میں یورپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ایران کے معاملے پر برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سے مایوس ہوں۔ یوکرین جنگ نے دفاعی صنعت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیٹو سربراہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران نے آبنہ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہمیں ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، ایران کو منجمد اثاثوں سے فنڈز نہیں دیے، ہم واضح برتری کے ساتھ جیت رہے ہیں۔ مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت کم امکان ہے ایرانی اسکول پر ہمارے میزائل گرے ہوں۔
ہماری مسلح افواج نے دشمن کے خواب چکنا چور کر دیے. ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا تہران میں تقریب سے خطاب. کہا دشمن سمجھتا تھا ایران کی موجودہ رجیم کو 3 دن کے اندر ختم کر کے اپنے پراکسیز کو انسٹال کر سکتا ہے، مگر ایرانی افواج نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا اس طرح جواب دیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ایران اب طاقتور اور باوقار قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے. پانچ یورپی ممالک کے سربراہان کا جرمنی میں اجلاس. فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، اٹلی، برطانیہ اور پولینڈ کے وزراء اعظم شریک ہوئے. جرمن چانسلر نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی فریم ورک کا خیر مقدم اور سوئٹزرلینڈ میں فالو اپ مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن دفاعی پالیسی کے لیے اکیلے کام کرنا غلطی ہوگی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر فخر ہے. برطانیہ ایک بار پھر شائستگی، احترام اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہے. امریکہ نے کبھی ایرانی قوم کے ساتھ اپنے رویے میں سچائی اور شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا ایران نے بد اعتمادی کے باوجود نیک نیتی سے سفارتی عمل میں حصہ لیا اور مسلط کردہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. ایرانی عوام جانتے ہیں دشمن کی دشمنی محض ایک معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی. امریکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمت پر متضاد بیانات دے رہا ہے. امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو ایران کے منجمد فنڈز کی نگرانی کر سکے گا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے CNBC کو انٹرویو میں بتایا فنڈز کی نگرانی کے لیے امریکی محکمہ خزانہ دوحہ میں اپنا ایک آپریشنل سیل قائم کرے گا. ایران کے منجمد اثاثوں کا ایک بڑا حصہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے $87 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا. وائٹ ہاؤس کا اسپیکر مائک جانسن کو خط لکھا فنڈ کا زیادہ تر حصہ آپریشن ایپک فیوری سے متعلق ہنگامی ضروریات کو پورا کرے گا. اس فنڈنگ میں سے $67 ارب محکمہ دفاع کے لیے ہیں، جس میں $21 ارب اسلحہ اور گولہ بارود، $17.3 ارب آپریشنل اخراجات اور $12 ارب خفیہ پروگراموں کے لیے رکھے گئے ہیں. فنڈز میں مشرق وسطی میں امریکی سفارتخانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے $30 کروڑ بھی شامل، جنہیں ایران کے حملوں سے نقصان پہنچا. مشرق وسطی میں جنگ بندی اور آب نئے ہرمز سے سپلائی بہتر ہونے کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی. لندن برینٹ 1.71% کمی کے ساتھ $72.47 فی بارل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس 1.47% کم ہو کر $69.30 فی بارل پر ٹریڈ کر رہا ہے. روئٹرز کے مطابق خام تیل کی قیمتیں امریکہ ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئی ہیں. کمپنیوں کو پرانا سٹاک ان کے پاس تھا تو اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا. اب جب دوبارہ تیل اپنی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس میں جو انہیں پہلے تھوڑا پروفٹ ہوا تھا اس پروفٹ میں سے جو ہے وہ حصہ واپس بھی ادا کرنا ہوگا. واویلا ہو رہا ہے کہ جی اتنے 100 ارب ہمیں جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا، یہ بات بھی درست نہیں ہے. پاکستان میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے سستا تیل مہنگا بیچا، اربوں کا منافع کمایا. وزیر اعظم نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے واویلا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو جائے گا. یہ بات درست نہیں. بحران پیدا کیا گیا تو سختی سے نمٹیں گے. پیٹرولیم کمپنیوں کو جو فائدہ ہوا اس میں سے اب تھوڑا واپس بھی کرنا ہوگا. زیادہ بوجھ پڑا تو حکومت کمپنیوں کا بھی خیال کرے گی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نیچے آئیں گی. TTP is a terrorist group. Yes, it is.
And the Taliban, they're allowing them to operate in Afghanistan. It's receiving support from Afghanistan, yes. What kind of support is it? Well, all of these things. If there are training camps in Afghanistan, if there are weapons that are being used that have come from Afghanistan, if there is financial support. پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنۃ الخوارج کو افغان طالبان رجیم کی سرپرستی حاصل. افغانستان میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے کا افغان ٹی وی کو انٹرویو. کہا فتنۃ الخوارج دہشت گرد گروہ ہے, اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے. افغانستان میں فتنۃ الخوارج کے تربیتی کیمپس ہیں, ہتھیار اور مالی مدد کی جا رہی ہے. پاکستان میں آپریشن سے بچنے والے دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ ہے. کابل اور قندھار میں طالبان رجیم کو فیصلہ کن اقدامات کرنا ہوں گے. ملک کے مختلف شہروں میں 9 محرم الحرام کے جلوس. کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد. اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشرہ G62 اور لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں. پشاور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. شہدائے کربلا کی یاد میں ایران سمیت کئی ملکوں میں مجالس کا اہتمام. جلوس نکالے گئے. ایران کے شہروں تہران, اردبیل, کرج, یزد اور انجان میں جلوس. عزاداروں نے نوحہ خوانی کی. نیو یارک میں بھی جلوس نکالا گیا. مانچسٹر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس کا اہتمام. بحرین اور روس کے جنوبی علاقے میں بھی جلوس نکالے گئے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا فیصل آباد ڈویژن کا دورہ. عاشورہ کی مجالس, جلوس اور ان کے روٹس کا جائزہ لیا. انتظامیہ سے سہولتوں سے متعلق دریافت کیا. اسما بخاری نے کمالیہ میں قدیمی امام بارگاہ کا بھی دورہ کیا. بلاول صاحب کو لگتا ہے کہ غصہ کسی اور بات کا تھا. اس طریقے سے بلدیاتی انتخابات اور خواجہ آصف صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اتحادی آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کر بات کریں. کیا کراچی میں بلدیاتی نظام جو ہے ایسا افیکٹو نظام ہے جس نے کراچی کو ترقی دے دی ہو؟ بلاول بھٹو نے کسی اور بات کا غصہ قومی اسمبلی میں نکالا. معاون خصوصی حذیفہ رحمان کہتے ہیں اتحادیوں کو ایسے معاملات پر بات بند کمرے میں کرنی چاہیے. کیا کراچی کے بلدیاتی نظام نے شہر کو ترقی دلوا دی؟ ایسا بلدیاتی نظام لانے سے بہتر ہے نہ لایا جائے. بلاول جذبات میں باتیں کر جاتے ہیں, فیصلے آصف زرداری کرتے ہیں. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے بات بلدیاتی انتخابات کی ہو تو بلاول بھٹو کا مطالبہ درست ہے. لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جلد سے جلد ہونے چاہیے, لیکن کراچی کے گزشتہ بلدیاتی انتخابات کی طرز پر الیکشن کرانے سے نہ کرانا بہتر ہوگا. اگر کوئی تفصیلات جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے. ایف بی آر نے ایپٹما کے اعتراضات مسترد کر دیے. 1 جولائی سے ٹیکسٹائل ملوں پر کیمرے نصب کیے جائیں گے. 180 ملز مالکان کو حتمی وارننگ دے دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے شوگر, سیمنٹ اور کھاد فیکٹریوں پر کیمرے نصب کروا چکے. ٹیکسٹائل سیکٹر 600 ارب روپے کے ٹیکس چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. ملز مالکان کیمرے اپنے اخراجات پر لگوائیں گے. کیمرے نہ لگوانے پر ملیں بند تصور ہوں گی. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مزید کمی. فی اونس سونے کی قیمت اکتوبر 2025 کی سطح پر آ گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $4,000 کی سطح سے نیچے آ گیا. $3,994 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے. آج آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے, اس وقت جو فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اور دیگر ڈپارٹمنٹس کی جو ہمارے پاس رپورٹ ہے, ہمیں تقریباً 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے 18-19 دن میں. ہمیشہ وہ پیک ٹائم چنتے ہیں اپنی اسٹرائک کا جب ٹوریزم کا ٹائم ہوتا ہے. 12 سیٹوں والی جو انفارمیشن جس سے ہم نے بات کی ہے اس پہ بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں, یہ قائنی معاملہ ہے. کل عدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبے پورے کیے گئے. مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے. پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب کا نقصان ہو چکا. آزاد کشمیر کے وزراء کی پریس کانفرنس. چودھری قاسم مجید کہتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ ہیں, ہماری منزل پاکستان ہے. چودھری رفیق نیر نے کہا تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے. آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا جائے.
वजारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हकाइक के मनाफी करार दे दिया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हकाइक के मनाफी है। BBC की रिपोर्ट में दावे का कोई वीडियो सबूत नहीं। जमीनी हकाइक के मुताबिक शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। बैनुल-अक़वामी ज़राए अब्लाग को सहाफ़ती इक़दार को मलहूज़े खातिर रखते हुए गैर मुसद्दक़ा, गुमराहकुन और बेबुनियाद खबरों की अशात से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा के 15 जुलाई को इफ्तिताह की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, सरगोधा कार्डियोलॉजी अस्पताल का तामीराती मयार इंतहाई शानदार है। अस्पताल को देखकर लगता है सऊदी अरब का कोई बड़ा अस्पताल है। कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह 31 जुलाई को करने का इंदिया दिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का 15 अगस्त को मुमकिन इफ्तिताह होगा। पेशावर के इलाके आदिजई ताजी खेल में दहशतगर्दों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस कांस्टेबल नसीम को घर में घुसकर निशाना बनाया। बन्नू में फायरिंग से मां और 2 बेटों समेत 5 अफराद कत्ल, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है शाबरी भरत में मस्तूरात के तनाज़ुर पर फायरिंग का वाकया पेश आया। थाना मंडान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोअदी में नामालूम अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक कराची डिफेंस फेज 8 में VIP प्रोटोकॉल में शामिल मोबाइल ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। ड्राइवर रुकने के बजाय पुलिस मोबाइल भगा कर ले गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी, गुस्ल मज़ार की तकरीब में शिरकत की। दुरूद व सलाम की महफिल का भी इनेकाद। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। Look, we started the White Ball Camp 2 weeks ago here at the National Cricket Academy. So we're all working together, we're all coming up with an IPP, so an individual performance plan for every player. So we're working with some purpose. We're not just turning up every day and just hoping that it works out. We've actually got some real planning, and everybody here at the National Cricket Academy. वनडे वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सख्त है, लेकिन ये जरूरी है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक हेसन कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों को पूरा करने के लिए खिलाड़ियों का फिट और मजबूत होना अहम है। कैंप में फिटनेस और स्ट्रेंथ दोनों पर काम किया जा रहा है। व्हाइट बॉल का कैंप 15 जून से नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में जारी है। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने चेकिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से जेर किया। मराकश ने हैटी के खिलाफ 2 के मुकाबले 4 गोल से फतह समेटी। स्विट्जरलैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कनाडा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। बोस्निया ने कतर को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी।